اللہ نے ہم سب پر بے شمار بے پناہ احسان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور پھر ماہ رمضان شریف جیسی نعمت ہمیں عطا کی، اس لیے کہ ہم سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان میں سے کسی نبی کو نہ سورہ فاتحہ دی گئی، نہ ان کی امت کو، اور نہ ہی ماہ رمضان شریف دیا گیا۔ ماہ رمضان شریف صرف اور صرف امت محمدیہ کو عطا کیا گیا۔ اس امت سے پہلے کسی کو ماہ رمضان شریف نصیب نہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مہینوں کا سردار انبیاء کی امت ہی کو عطا کیا جائے گا۔ سید الانبیاء کو، سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار سید الانبیاء کو دیا جائے گا۔ ساری امت کی سرداروں کو، یعنی جتنے انبیاء تھے سب انبیاء کے سرداروں میں مصطفیٰ جان رحمت ہے، اور جتنی امتیں تھیں ان تمام امتوں کی سردار امت محمدیہ ہے۔ اور یہ وہ ایام ہے، یہ وہ دن ہے، یہ وہ ساعتیں ہیں کہ جس کی مثال، جس کی فضیلت والی ساعتیں اب 11 مہینے میں کسی کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ وہی ساعتیں ہیں جن ساعتوں میں اللہ کی رحمتیں مومنوں کو پکار کر تین مرتبہ کہتی ہے کوئی مغفرت مانگنے والا تاکہ اس کو مغفرت عطا کی جائے، ہے کوئی حاجت مانگنے والا تاکہ اس کی حاجت پوری کی جائے، ہے کوئی دعا کرنے والا رحمت کا طلبگار تاکہ اس کو رحمتیں عطا کی جائے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ہم اس مقام پر آئے ہیں جیسے کوئی مہمان آتا ہے اور آنے کے بعد وہ مہمان پھر چلا جاتا ہے، لیکن اچھے میزبان کو یہ احساس بار بار دل کو کچوکے دیتا رہتا ہے کہ مہمان تو عزت والا میرے گھر آیا، کیا میں مہمان کی اچھی طرح میزبانی بھی کر سکا؟ کیا میں مہمان کو خوش بھی کر سکا؟ کیا میں مہمان کا اکرام بھی کر سکا؟ اگر مہمان میرے گھر سے خوشی واپس جاتا ہے تو وہ اوروں سے کہے گا کہ فلاں نے میری بڑی خاطر تواضع کی، فلاں نے میری بڑی عزت کی، فلاں نے میری بڑی تکریم کی، مجھے کسی چیز کا احساس تکلیف نہ ہونے دیا، میری ہر خوشی کا لحاظ کیا گیا۔ مہمان ہر طریقے سے ہر جگہ کہتے ہوئے جاتا ہے، اور اگر اس کی تکریم نہ کی جائے، اس کی عزت نہ کی جائے، اس کا لحاظ نہ کیا جائے تو مہمان یہ کہتے ہوئے جاتا ہے، ہائے افسوس اس بدبخت کو نہ میری اہمیت کا پتہ تھا، نہ میری عزت کا پتہ تھا، نہ میرے وقار کا پتہ تھا، کچھ بھی اس کو نہ معلوم تھا، اور اس نے تو مجھے پوچھا تک نہیں، میری خاطر تواضع تک نہ کی۔ مسلمانوں، ایسے ہی جیسے کوئی مہمان آتا ہے، ماہ رمضان شریف بھی یہ ایک مہینہ ہمارے پاس بحیثیت مہمان آیا۔ اب ہم نے اس کی کتنی تکریم کی، اس کی کتنی عزت کی، اس کی کتنی خاطر تواضع کی، یہ ہم کسی اور سے کیا پوچھیں، ہم صرف اپنے دل سے پوچھیں۔ فرمایا گیا ہے کہ تمہارا دل سب سے بڑا مفتی ہے، سب سے بڑا جواب دینے والا ہے۔ ذرا گردن جھکا کر ہم اپنے وجود سے پوچھیں، کیا ہم نے ماہ رمضان شریف کی وہ تکریم کی جو تکریم کرنے کا حق تھا، وہ تعظیم کی جو تعظیم کرنے کا حق تھا، وہ احترام کیا جو احترام کرنے کا حق تھا؟ کیا تکریم کر سکتے تھے ماہ رمضان شریف کی؟ کیا احترام کر سکتے تھے ماہ رمضان شریف کا؟ کیا خاطر تواضع کر سکتے تھے ماہ رمضان شریف کا؟ یہ کوئی کھانا تو کھانے والا مہینہ نہیں ہے، اس کے ہاتھ تو نہیں چومے جا سکتے، اس کے لیے احترام سے کھڑا تو نہیں ہوا جا سکتا، پھر اس کی تکریم کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے؟ تکریم اور احترام تو بارہا ہمیں بتایا گیا۔ اس مہینے کی تکریم یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیا جائے۔ کیا ہم نے گناہ چھوڑے بھی ہیں؟ کیا
کیا ہم نے گناہ چھوڑ دیا تھا ماہ رمضان شریف میں؟ کتنے وہ کم نصیب لوگ تھے جو ماہ رمضان شریف میں چھپ چھپ کر کھاتے پیتے رہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لوگ کثرت سے سوتے رہے۔ ہاں ہاں، ہم وہی لوگ ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم وہ عبادت نہ کر سکے جو عبادت کرنے کا حق تھا، ہم وہ اس طریقے سے اللہ کو راضی نہ کر سکے جیسا کہ راضی کرنے کا حق تھا۔ ہم نے تو محفلیں سجائی اور باتوں باتوں کے اندر ہم نے رمضان شریف کو گزارا، کہیں فضول باتوں میں گزارا، کہیں سونے میں گزارا، کہیں پر لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر کے بکواسوں کے اندر گزارا۔ اب مجھے بتائیں، یہ رمضان شریف جائے گا اور ضرور جائے گا، چند دن میں چلا جائے گا، لیکن یہ جہاں سے آیا تھا وہاں جائے گا۔ ہمارا مہمان جہاں سے آتا ہے وہاں لوٹ جاتا ہے۔ رمضان المبارک اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف سے آیا تھا، اور یہ اللہ کی طرف پھر لوٹ جائے گا۔ اللہ کی طرف لوٹ کر یہ ہماری میزبانی کے بارے میں کیا تعریف کرے گا اور کیا شکایت کرے گا؟ اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اگر ماہ رمضان شریف نے مولا کی بارگاہ میں یہ کہہ دیا، مولا میں گیا تو تھا لیکن نہ میری تکریم کی گئی، نہ میری تعظیم کی گئی، نہ میرا احترام کیا گیا، نہ میری عزت کی گئی، بتائیں ہمارا کیا بنے گا؟ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس کے خلاف ماہ رمضان شریف گواہی دے گا کہ اس نے میری عزت اور تکریم نہیں کی، مجھ میں عبادت نہیں کی، میرا حق نہ جانا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں کسی کی بھی سفارش کو قبول نہیں فرمائے گا۔ جس کی شکایت رمضان المبارک کرے گا، اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر، اس شخص کے حق میں کسی کی سفارش کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور کہاں جائے گا؟ جس کی مخالفت میں ماہ رمضان المبارک کھڑا ہو، جس کی مخالفت میں اللہ کا قرآن کھڑا ہو، پھر اس کے لیے جو ہے وہ رحمت کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ ہاں مسلمانوں، یہ وہی تو مہینہ ہے جس میں رحمتوں کے دروازے کھل دیے جاتے ہیں، یہ وہی تو مہینہ ہے جس کے لیے جنت کے بالا خانوں کو سجایا جاتا ہے، یہ وہی تو مہینہ ہے جس میں روزہ رکھنے والوں کے لیے حوران بہشت یوں دعا کرتی ہے کہ اللہ مجھے ان کا شوہر بنا جو رمضان المبارک کے اندر پیاسے رہتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ روزہ کون سی عبادت کا نام ہے؟ حضرت سیدی سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے روزہ رکھا سخت گرمی میں، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، سلیمان کیا تم اتنے دینار کے عوض یعنی سونے کے سکے کے عوض تم اپنا روزہ بیچ دو گے ہمیں، کہ روزے کا ثواب بیچ دو گے ہمیں؟ حضرت سلیمان دارانی کہتے ہیں، واللہ اگر ایک روزے کے بدلے مجھے پوری دنیا اور اس پوری دنیا کے سوا جو کچھ ہے اگر سب مل جائے تو بھی میں ایک روزے کا صلہ نہیں بیچوں گا، اس لیے کہ میں تو روزے کا صلہ دیدار الہی، اللہ کے حسن کا دیدار چاہتا ہوں۔ تو غیب سے ندا آتی ہے سلیمان روزہ رکھتا رہے، اس لیے کہ روزے داروں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا، اے میرے روزے دار بندو، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہم ان کو اپنے دیدار سے محروم کریں گے، لیکن جو روزہ رکھتے ہیں ہم ان کو جنت میں جمع کر کے اور ان کو تخت پر بٹھا کر ان کی کمر کے نیچے تکیے دے کر کے پھر اپنے حسن سے پردے ہٹائیں گے، نقاب ہٹائیں گے، اور اس کے بعد ان کو اپنا دیدار نصیب کریں گے۔ اللہ اکبر، ایسے دیکھیں گے لوگ جیسے عید کا چاند آسمانوں میں دیکھتے ہیں، ویسے اپنے اللہ کا بلا تفصیل اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ وہ روزے داروں کے لیے خاص ہے، اللہ روزے داروں کو اس کا دیدار نصیب فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا، ہر عبادت کا صلہ نیکی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے روزے دار بندوں روزے کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت ہی نہیں رکھی، بلکہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یعنی روزہ رکھنے کا صلہ دیدار الہی ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ لوگ روزے کی اہمیت کو تو سمجھے، لیکن بس آج جمعۃ الوداع کے اندر کچھ زیادہ نہیں کہنا، صرف اتنا کہنا ہے، وہ جمعہ جس کے جانے پر آسمان
قرآن مقدس کی تلاوت کی گارنٹی قرآن کی تلاوت کی ہوگی، تراویح کی صفیں بھی لگے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم میں کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے شاید یہی رمضان شریف ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کو یہ کہنا پڑے کہ یہ رمضان فلاں کی زندگی کا آخری رمضان تھا۔ اللہ کرے یہ رمضان شریف ہمیں زندگی میں بار بار اللہ دکھائے، ہر بار اللہ دکھائے، ہمیشہ اللہ دکھائے، لیکن کچھ کر تو نہ سکے۔ اب چند دن بچے ہوئے ہیں، کچھ نہ کر سکے، اس لیے کہ کرنے والوں نے بہت کیا۔ صحابہ کرام تو رمضان شریف میں بستر کو لپیٹ دیتے تھے، سونا نہیں ہے، اور رمضان شریف میں ہمارے لیے سونے کا موسم تھا، ہم تو سوتے ہی نہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ افطار کے وقت میں دعائیں کرنے کی بجائے ہم تو موبائل پر واٹس ایپ چیک کرتے رہے، چیٹنگ کرتے رہے۔ ہم نے کیا کیا؟ صحابہ کرام سب کچھ کرتے تھے، اس کے باوجود بھی جب رمضان شریف جاتا تھا تو کہتے تھے مولا جو کرنا تھا وہ نہ کر سکے، اس لیے ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔